بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، سفید بالوں کو اکثر لوگ پسند نہیں کرتے، اور کبھی ان پر کلر کیا جاتا ہے اور کبھی ان کو اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفید بال بڑھاپے کی علامت ہیں۔ پہلے 1 یا 2 4 بال سفید ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ سارے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سفید بالوں کے متعلق دلچسپ حقائق بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہوں تو کس بات کی نشانی ہے۔ بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، سفید بالوں کے متعلق یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے جو یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کی گئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسعید رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے دوست تھے، وہ سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنی مونچھیں کتری، اور سب سے پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سفید بال دیکھے، یعنی بڑھاپا دیکھا۔ چنانچہ جب انہوں نے سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا، اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا، ابراہیم یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم کا باعث اور عزت وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو و لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے آدمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار یہ تو بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے کی حالت میں ایمان کے ساتھ موت کو پہنچا تو یہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل چاہے اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے کہ میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے اور عرض کیا، ایک بندے نے 500 سال پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی، اور یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، اور یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک درخت انار کو اس پہاڑ کے جڑوں میں لگا دیا ہے، جس میں ہر روز ایک انار ہوتا تھا۔ وہ پہاڑ سے نیچے اترتا اور وضو کرتا اور انار کھاتا، اور پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ اور جب اس عابد کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو، اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے، اور قیامت میں مجھے سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا، چنانچہ ہم آسمان کو اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن جب یہ بندہ حق تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا، اے الہی میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جو نعمتیں میں نے اسے دی ہیں اور جو عمل اس نے کیے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ صرف آنکھوں کی نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہیں۔ ارشاد خداوندی ہوگا، میرے اس بندے کو آگ کی طرف داخل کرو۔ جس دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا یہ کہے گا، اے میرے رب
اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا اس کو لوٹا لاؤ، چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ عرض کرے گا آپ نے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ 500 سال عبادت کرنے کی توفیق کس نے دی؟ یا رب آپ نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی کی موجوں میں پہاڑ پر تجھے کس نے پہنچایا؟ اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا درخت جو سال میں ایک بار انار لاتا ہے، رات دن پھل لانے والا کس نے بنایا؟ اور جب تو نے عرض کیا کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے تیری یہ بات بھی پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا اے رب تو نے ہی سب کچھ کیا۔ ارشاد ہوگا یہ میری رحمت ہے، میں تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہیں۔ پیارے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ دعا ہے تو کمنٹس میں ضرور آمین لکھ کر کہہ کر ضرور آگاہ کیجئے گا۔ کسی کی ایک آمین ہم سب کا کام بنا سکتی ہے۔ پیارے بھائیو، ہم بات کر رہے تھے سر کے بالوں کے سامنے سے سفید ہونے کی، تو یاد رہے کہ اگر سر کے بال سامنے سے سفید ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اس پہ جو لوگ سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، سفید بالوں کو پسند نہیں کرتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان سے پریشان نہ ہوں اور سفید بالوں کو اکھیڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو آپ کے لیے برکت اور خوش نصیبی کا سوال ہے۔ اور یاد رہے کہ آیات سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ خود حق تعالی شانو بھی سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں۔ اس لیے امید ہے قیامت میں سفید بالوں والوں سے اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے سفید بالوں کے اکھیڑنے کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے تو اس کو عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اسے 3 امراض سے محفوظ کر کے رکھتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، جزام یعنی کوڑھ، اور برس، ان سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ 50 برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو حساب میں آسانی کر دیتا ہوں، مطلب یعنی 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ اور جب بندہ 60 سال کو پہنچ جاتا ہے تو رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا دیتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ 60 کے بعد توبہ کی توفیق اور رجوع اللہ کی طرف توفیق عطا فرما دیتا ہوں۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے سید اسلامی ٹیچر کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیں، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔